پیارے بندوں کی عظمت و شان کو تبرکن بیان کر رہے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں، یہ لوگ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہیں دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو بدلتا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں، دولت ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ٹھیک ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائیں، آزمائش کریں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے زیادہ چنگے کام کون کرتا ہے، یعنی دیکھنا یہ ہے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہماری امتحان کہ ہم ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ باقی کام تو وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں دنیا کے، وہ سارا نظام ساتھ ہی، لیکن یہ نہیں کہ ہم دنیا کی خاطر دنیا میں آئے ہیں، دنیا کماؤ کھاؤ پیو بس سب کچھ بھول بھال جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا خود بخود ہی وہ ملتی رہنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل پریشانی یہی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس مقصد کو پورا کر کے اس دنیا سے جائیں۔ ایک نہ ایک دن یہ سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں، سب نے ٹر جانا ہے، ہاں یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، تو وہ یعنی وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے فرمان کی فرما برداری کی، فرمایا انہیں نہ دنیا میں کوئی وحشت کوئی ڈر خوف ہے، نہ وقت موت، نہ وقت قبر، اور نہ ہی آخرت کے دن جب قیامت کے دن اٹھیں گے۔ انہی کی بات ہم احادیث مبارکہ کی مناسبت سے بیان کر رہے تھے، اور آج ہم اس حدیث پاک کو مکمل کریں گے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قبر کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں، سوال و جواب بھی پوچھتے ہیں، اور جو ان کے سوال و جواب یعنی صحیح دے دیتا ہے پھر اس کے لیے جنت کی وہ ساری نعمتیں اس کو میسر کر دی جاتی ہیں، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اس کو جنتی لباس بنا دیا جاتا ہے، وَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے وہ قلین بچھا دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ ان کو سلا دیا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، تا حد نظر تک ان کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، روشنیوں سے بھر دیا جاتا ہے، پھر ان کو سلا دیا جاتا ہے کہ اب سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے بھی ایک دن ان کے ساتھ جا کر مل جانا، پھر خربوں سال عالم برزخ میں رہ کر ہم قیامت کا انتظار کریں گے، کب آنی ہے یہ اللہ اس کے پیارے رسول کو بتائے، لیکن ظاہر ہے پھر اس کا ہمیں انتظار عالم برزخ قبروں میں جا کر کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اس طرح گزاریں کہ ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ ان کے تو ذکر کیا میرے سونے محبوب نے، ساتھ ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے پیارے رسول کا انکار کیا، یعنی قبر کے اندر وہ بھی زندہ ہیں، مومن تو زندہ ہی ہے، قبر کے اندر کافر بھی زندہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ کافر مر کر مٹی میں مل گیا ختم ہو گیا، نہیں، مومن اپنی جزا کے لیے زندہ ہے اور کافر اپنی سزا کے لیے زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں۔
اور یہ بات احادیث مبارکہ سے قرآن پاک سے ثابت. فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ، اب کافر کا ذکر ہو رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے بھی قبروں میں جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے. ان کے بارے میں وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور کافر، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، حضور نے اس کی موت کا ذکر ارشاد فرمایا. فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قال، اور فرمایا وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، کہ کافر کی روح کو بھی اس کے جسم کے اندر لٹایا جاتا ہے. کافر کی روح کو بھی اس کی جسم کے اندر لٹایا جاتا ہے. یعنی اگر وہ مر کر مٹی میں ختم ہو گیا، پھر اس کا یہ کیا مسئلہ کہ روح کو اس کے جسم کے اندر لٹایا جاتا ہے. اس کی بھی روح واپس آتی فی جسدی، اس کے جسم میں. وَيَأْتِيهِ مَلِكَانِ، اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، کافر کے پاس بھی. فَيُجْلِسَانِهِ، پس اس کو بھی وہ بٹھاتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بٹھانا یہ حصی نہیں، غیر حصی ہے. یعنی اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اگر وہ مردہ ہمارے سامنے پڑا ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، ہم اس کو اپنی نظروں سے دیکھیں، یہ دیکھنا. لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے. جس طرح دیکھو ہمارے یہ کندھوں پر دو کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک میں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ فرشتے ہیں، ہمارے سے منکر نہیں ہے. اس طرح قبر کے اندر بھی بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن ہم اس کیفیت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. آگے اس کے آ رہا ہے کہ کون دیکھتا ہے. فَيَقُولَانِ مَن رَبُّكَ، پس دونوں فرشتے اس کافر سے بھی کہتے ہیں تیرا رب کون ہے. فَيَقُولُ، پس وہ آگے سے کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا کہتا ہے میں نہیں جانتا. ہا کہتا ہے آگے، ہائے میں نہیں جانتا. آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کون نہیں مانتا. کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. لیکن یہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، آگے سے کافر وہ کہے گا کہ لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا میرا رب کون. یعنی اگر کوئی ادھر توحید کا پرچار کرتا بھی ہے اور اس کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رابطہ نہیں ہے، تو اس کی توحید بھی قبر کے اندر کام نہیں آئے گی. اس کا موحد ہونا یہ کام نہیں آئے گا جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا محبت کا تعلق پیدا نہیں کرے گا. جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت نہیں ہوگا، آپ کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ قبر کے اندر رب کو بھی نہیں پہچان سکے گا. فَيَقُولَانِ، پس پھر دونوں سے کہتے ہیں لہو ما دینک، تیرا دین کیا ہے. فَيَقُولُ، پس وہ آگے سے کہے گا ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا تھا. یعنی سب کچھ وہ بھول جائے گا. فَيَقُولَانِ، پس پھر وہ دونوں فرشتے اسے کہیں گے ما هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، تم اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا، جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا، جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یعنی کافروں سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا. یعنی کافروں کی قبروں میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. کافروں سے بھی پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا کہ اس شخصیت کے بارے میں جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. گویا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یعنی خالی مومنوں کے لیے، ایمان والوں ہی کے لیے نبی آخر الزمان بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرا سونا محبوب نبی مکرم تشریف بن کر تشریف اور آپ عالم ارواح اور عالم اجسام سے لے کر عالم ارواح اور عالم اجسام سے لے کر قیامت کی صبح تک سب کے لیے آپ نبی مکرم بن کر تشریف لائے ہیں۔ بعضوں نے ذکر کیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو پچھلوں کا معاملہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ پچھلوں کے لیے نہیں، لیکن پھر جب بتایا گیا قرآن پاک میں کہ باقی سارے نبی تو ہر قبیلے کے لیے آئے تھے، کسی قوم کے لیے آئے تھے، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب اعلان فرما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محبوب آپ اعلان فرمایا انسانوں، اب الناس کے اندر کافر بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، مسلمان بھی، مومن بھی، سب شامل ہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ محبوب ان کو فرما دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لائے ہوں۔ تم تو کیا، میں تو سارے نبیوں کا رسول ہوں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی کے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ تو رسولوں کے بھی رسول ہیں، آپ نبیوں کے بھی رسول ہیں، کہ سارے نبی ان سب نبیوں کے آپ رسول ہیں۔ جس طرح عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا محبوب وہ یاد کر وہ وقت جب میں نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کتاب بھی عطا فرماؤں گا، حکمت بھی عطا فرماؤں گا، اور نبوت کا تاج بھی تمہیں عطا فرماؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ جب تمہارے پاس میرا رسول میرا محبوب تشریف لے آئے مصدق لما معکم، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا اور جو تمہارے پاس چیز ہوگی اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانی ہے، اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو پھر میرے سونے محبوب سارے نبیوں کا بھی نبی نہیں ہے، سارے رسولوں کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، سارے نبیوں کی طرف، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کی طرف میرے سونے محبوب نبی اور رسول بن کر تشریف لائے، پہلوں کے لیے بھی اور آخر والوں کے لیے بھی۔ یہ نہیں کہ جو پہلے ان کے لیے نہیں، پہلوں کے لیے بھی آپ رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ سب کے رسول۔ اس لیے قبر کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کافروں سے بھی کہ ان کے متعلق بتاؤ اللہ ذی بعث فیکم، جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے، یعنی کافروں سے بھی امام الانبیاء کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہر مومن سے بھی سونے محبوب کی شان کو سنا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گے۔ یاد رکھو نماز اللہ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، توفیق ہے تو حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال کی وجہ سے ہم نے بخشے نہیں جانا۔ اگر بخشے جانا ہے تو وہ سونے محبوب کی شفاعت مبارک سے، اور ادنا سی بھی اگر کسی کے اندر گستاخی کی بو پائی جاتی ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ تو فرماتے تھے ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی بدبخت یہ کہے کہ فلان ٹائم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک میلے تھے، معاذ اللہ۔ فرمایا ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے، کچھ کوئی اتنی باتیں کرتا پھرے، وہ ہماری طرح بشر ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں امام الانبیاء سے۔ یہ سب کچھ یہ قبر میں پتہ چل جائے گا۔ قدر نبی دا اوے کی جانن تے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اوے جانن والے سو گئے شہر مدینے، قدر نبی دا اوے معلوم ہویا تے بائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا اوے معلوم ہو سی تے قبراں وچ گیا نو۔ فرمایا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا فیقولو ہا 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 ہائے 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 لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جب فینادی منادی من السماء ان کذبا، ایک ندائے آئے گی آسمانوں سے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹا ہے۔ فافرشوا من النار، اب اس کے لیے جہنم آگ کا فرش بچھا دو، معاذ اللہ۔ فافرشوا من النار والبسوا من النار، اسے جہنم کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَلَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول۔ استغفر اللہ۔ قال، میرے سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، پھر وہاں سے وہ گرمی اور لو آتی ہے، وہ ہواڑ جہنم کی، وہ گرمی اور لو، وہ بدبو ساری اس کی قبر کے اندر آتی ہے۔ قالا، میرے سونے محبوب فرماتے ہیں وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اس کافر پر قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایسے دھنس جاتی ہیں۔